اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الفقر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں محمد بلال عارف قادری، سرکار محمد عارف قادری۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ہے عاشقوں اور عارفوں لوگوں کی نماز، کہ انہوں نے کیسے اس نماز کو اپنی زندگی میں ادا کیا اور کس طرح اس نماز کا مقصد پورا کیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز پنجگانہ کا جو ہماری پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں نفاذ ہوتا ہے، وہ ہے کہ سورہ معون کی جو تمام تر روشنی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اس صورت میں نازل کیے ہیں، اس پریکٹیکل نفاذ کی عملی زندگی کا جو نفاذ ہے ہماری دنیا میں، جو لوگ سورہ معون میں جس چیزوں کا خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عاشقوں کی اور عارفوں لوگوں کی نماز۔ جیسے کہ یہ جو صوفیاء ہیں، عاشق اور عارف لوگ ہیں، یہ اپنی نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ یہ اپنی ہستی کو نفی کر کے اس مقدس ہستی کو ہی ہر وقت اور لمحہ بلمحہ ہر وقت اپنے دل میں بساتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسے فرماتے ہیں، نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ جو لوگ اپنے جسم کے تارک ہو کر اپنی ہستی کو، اپنی ہستی موہومہ کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہی عارف لوگ ہیں، وہی عاشق لوگ ہیں۔ جیسے لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ نماز بغیر حضور قلب کے نہیں ہوتی، تو ہمارا دل کیسا حاضر ہونا چاہیے، یا ان اللہ والوں کا دل کیسے حاضر ہوتا ہے؟ جیسے ایک پانی کا بلبلہ اپنے اندر دریا کا مشاہدہ کرتا ہے، کہ ایک انسان کا جب اپنی اصلیت کے اوپر دھیان ہوگا تو اس سے اس کی اصلیت کے اوپر جو دھیان ہوگا، یہی ان کا ایک حضوری قلب کے ساتھ تعلق رکھنے والی نماز ہے۔ تو سرکار آپ فرمائیے گا کہ عارفوں اور عاشقوں کی نماز کیسے مختلف ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان کی نماز کیسے مختلف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الفقر چینل کی طرف سے حاضر ہوئے محمد عارف قادری اور میرے ساتھ بلال عارف قادری۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے عاشقوں لوگوں کی نماز اور عارفوں لوگوں کی نماز۔ یعنی ایک نماز کا تذکرہ مسلمان کے نزدیک ہوتا ہے، مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز۔ اس کے بعد آتی ہے عاشقوں اور عارفوں لوگوں کی نماز۔ تو جو عاشقوں لوگوں کی نماز ہوتی ہے، یہ ہماتن ہر وقت وہ اپنے اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں۔ یعنی کوئی وقت، کوئی لمحہ بھی ان کا اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا، حتیٰ کہ کوئی سانس بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتا۔ تو اس طرح سے ہم نے پہلے اس پہ جو لفظ نماز ہے اس پر روشنی ڈالی تھی، کہ لفظ نماز سے مراد ہے یاد کرنا، ذکر کرنا، اپنے اللہ کی عبادت کرنا، یعنی تذکرہ کرنا اپنے اللہ کا، تو اپنے اللہ سے کنیکٹ ہونا، رابطہ کرنا اپنے اللہ سے۔ تو جیسے عاشق لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی نماز دیکھ کر ہوتی ہے۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کی نماز دیکھ کر ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت اپنے اللہ ہی کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ وہ جو اللہ کو بغیر دیکھے گزرے۔ ہاں جی، تو اس طرح سے یہ ہر وقت اپنے اللہ کی یاد میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا کہ قرآن میں کہ بھئی وہ لوگ جو صبح و شام اپنے پروردگار کا چہرہ تلاش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، جو ہر وقت اپنے اللہ کی یاد سے بالکل غفلت میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کوئی سانس بھی ان کا اللہ کی یاد کے بغیر گزرتا ہی نہیں۔ جیسے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو جیسے کہ یہ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں، جو عارف لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کا عرفان رکھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی نماز یہ ہے کہ ہر وقت کوئی سانس، کوئی بھی لمحہ
اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے اور ہر وقت 24 آور ہر وقت وہ اپنے اللہ ہی سے رابطے میں رہتے ہیں اور ہر وقت اپنے اللہ کا مشاہدے میں رہتے ہیں. کیا بات سرکار. جو لوگ عاشق لوگ ہیں وہ ہر وقت اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. جی تو یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا. یہ مخصوص اور خصوصی مقام یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی نفی کرتا ہے, ہستی محومہ کی نفی کرتا ہے. اور جیسے فرماتے ہیں من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء. جس نے اپنے نفس کو فنا کے ذریعے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا کے ذریعے پہچانا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انہی لوگوں کی شان میں ایک آیت بیان فرماتے ہیں, قل ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو تحقیق میری نماز, میری قربانی, میری حیاتی اور میری موت ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہے. یہ جو لوگ ہیں اس مقام پر اس لیے پہنچتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں. فنا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کہاں سے ممکن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ولا تفکروا فی ذاتہ تفکروا فی صفاتہ. یہ اس صفات کے حامل افراد کے پاس جاتے ہیں, اس صفات کے حامل اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں جو انہیں ایک بطور وسیلہ ان کو ایک مجاہدے کے ذریعے اس مقام تک پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ. جب یہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سوائے ذات کے اس کائنات میں, پوری کائنات میں کوئی موجود ہی نہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی موجود ہی نہیں, یہ اپنے ظاہر اپنے باطن اول اور آخر کا جو ایک نتیجہ نکالتے ہیں وہ ذات الہی کو ہی نکالتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک. جیسے مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کسے گوید کے عاشق بے نماز است وجود عاشقاں کلی نماز است. نماز زاہداں سجدہ سجود است نماز عاشقاں ترک وجود است. جب ایک عاشق ایک عارف اپنے وجود کا تارک ہو جاتا ہے تو وہ اس کا جسم کل بکل نماز ہی ہوتا ہے. کیوں کہ وہ اپنی دوسری ہستی ذات کے علاوہ رکھتا ہی نہیں. ویسے بھی وہ فرمایا نا ایک جگہ پہ کہ اللہ اللہ ایسے کہو, اللہ اللہ ایسے کہو, اللہ روے تو نہ رو. کیا بات. یعنی عاشق لوگوں کی نماز تو ایسی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے ہونے سے گزر کر. یعنی اپنے ہونے سے گزر کر اپنے ہونے کو نفی کرنا اور اللہ کے ہونے کو ثابت کرنا. جیسے وہ نفی اثبات کا ایک لفظ ہے نا کہ نفی اثبات کیا ہوتا ہے. نفی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہونے کی نفی کرنا اور اللہ کے ہونے کو ثابت کرنا. اپنا ہونا بالکل نابود جاننا, ہاں جی, نیست و نابود جاننا, اپنے ہونے سے گزر جانا. جیسے کہتے ہیں کہ ہستی تیری سے جب کہ نہ ایک تار منہ رہے, ہستی تیری سے جب کہ نہ ایک تار منہ رہے, میدان عشق میں تب تیری آبرو رہے. کر صاف دل کو غیر سے, کر صاف دل کو غیر سے اس کو وضو کہیں, پر شرط ہے پیارے یہ کہ ہر دم وضو رہے. گر تو چاہے نماز پڑھنی تو ہستی سے درگزر, گر تو چاہے نماز پڑھنی تو ہستی سے درگزر. ایسا گزر کہ ہستی کی نہ باقی بو رہے. لبریز جامے بے خودی محو کیا, ایسی پلا کہ باقی نہ کچھ ماں اور تو رہے. یہی التماس ہے شاہ جیلاں سے اے قادری, نہ میں رہوں نہ یار کی جستجو رہے. تو ایسی نماز کہ اپنے ہونے سے گزر جانا, جیسے کہتے ہیں نا بلا اپنی ہستی سے گزر جانا بلا کام یہی ہے, مذہب یہی, دین یہی, اسلام یہی ہے. تو اس لیے یہ نماز کب قائم ہوتی ہے؟ نماز اس وقت یہ قائم ہوتی ہے, یہ اس وقت اس نماز کا اہتمام ہوتا ہے جب اس کو کوئی قابل رہنما راہبر مل جائے تو وہ پھر اس کو اس راستے میں چلاتا ہے کہ جیسے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی, جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی, ہم ان کو اپنے راستے ضرور بر ضرور دکھا دیں گے, اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے.
تو اس طرح سے اللہ والوں سے مل کر جب کوئی اس کو اہل اللہ مل جاتا ہے، کوئی اہل دل مل جاتا ہے، کوئی اہل علم مل جاتا ہے، علم لدنی کا وارث مل جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو ایسی نماز سے آگاہ کرتا ہے، ایسی نماز اس کے سینے میں داخل کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، اس کے اندر ایسی روشنی ڈالتا ہے، پھر اس کی ہر وقت کی نماز جو ہے، یعنی پنجگانہ نماز کے بعد اس کو یہ نماز بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس وقت یہ یعنی کسی بھی حالت میں ہو، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے میں، یہ ہر وقت اپنے اللہ کی نماز میں ہوتا ہے، اپنے اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اپنے اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اس کے ذکر سے غافل یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، پھر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات وهو سمیع علیم، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی کوئی امید رکھتا ہو، تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور بر ضرور آنے والا ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے اللہ سے اگر ملنا چاہے، ملاقات کرنا چاہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی راستہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قابل شخص، کوئی کامل شخص، کوئی ایسا جو علم الہی کا وارث ہو، جو علم الہی کا جاننے والا ہو، تو اگر کوئی اس کو ایسا راہبر مل جائے تو وہ اس کو راستے پہ ڈال دیتا ہے جس سے اللہ سے ملاقات جا کے کر سکتا ہے۔ یعنی ناممکن کام نہیں ہے یہ، جیسے وہ علامہ صاحب لکھتے ہیں نا کہ کوہ طور تو موجود ہے، کوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج بھی اللہ کلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ایک وقت میں کلام کی تو اس کے بعد اللہ نے کلام ہی نہیں کی کسی سے، تو یہ ہے کہ اللہ آج بھی کلام کرتا ہے، اگر کوئی ایسی حیثیت سے اس جگہ پہ کوئی کھڑا ہو، ایسا ارادہ لے کے آئے۔ سرکار جیسے خدائے زاہداں بر آسمان است، خدائے عارفاں در جسم و جان است، جی قرآن پاک میں آپ کی اس بات کی تصدیق کے بے شمار ثبوت ملتے ہیں۔ جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید جی وہو معاکم اینما کنتم، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ وہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے کتنا قریب ہوں۔ جی جی بے شک۔ جیسے فرمایا کہ جب کوئی شخص جب کوئی عبادت کرنے والا کوئی بندہ میرے بارے سوال کرے تو کہنا کہ میں بہت قریب ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو جو خدا کی قربت اور خدا کا وصل، انہی عاشقوں لوگوں نے اس بات کو جانا کہ خدا کا قرب حقیقی معنی میں کیا ہے اور اس کا وصل حقیقی معنی میں کیا ہے۔ جی جی من ارادہ ان یجلس مع اللہ یجلس مع اہل الذکر، جو شخص یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے کا قصد کروں تو وہ اہل ذکر کے ساتھ بیٹھے۔ جی جی فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہی اہل ذکر جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ عبادت ہو تب خالصاً للہ پیارے، تو جب اپنی ہستی سے ہومے کنارے۔ جی جی تو جب انسان اپنی ہستی سے گزرتا ہے تو اس کی عبادت تب ہی خالص ہوتی ہے۔ وَعَبْدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو کہ آ جائے تم کو یقین۔ جی جی یقین کس بات پہ آنا کہ میں سوائے ذات کے کچھ نہیں، جی جی ذرہ ذرہ، روم بال ہر جگہ پہ ذات ہی کا مشاہدہ ہے۔ جی جی جب ایک عارف اس مقام پر پہنچتا ہے، جب ایک عارف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ وَاذْكُرُونِی یذکرکم والا مقام اس پر عیاں ہو جاتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اس انداز سے اس کو ایک جانچ ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے کہ سوائے ذات کے کوئی دوسرا موجود ہی نہیں۔ بلال صاحب دیکھیں، یہ ہمارے بڑی لمحہ فکریہ ہی ایک بس کہ اس کا اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، رابطہ ہو جائے، تاکہ یہ یعنی اس کا ہونا نیست و نابود ہو جائے، اس کے اللہ کے ہونا جو نا ثابت ہو جائے۔ ویسے بھی سرکار کے نماز تحقیق سے ثابت یہ ہے، جو اہل ذکر ہیں، اہل فکر ہیں، جی انہوں نے جو صلات کا ایک جو معنی نکالا ہے نا، وہ کنیکشن، جی جی کنیکشن، رابطہ، ہاں رابطہ، بندے کا اللہ سے جو رابطہ ہے، اس رابطے کا نام نماز رکھا ہے۔ جی جی ہاں رابطے کا نام، جیسے بالکل بالکل، مطلب الصلاۃ معراج المومنین، جی جی نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج بھی ایک روحانی رابطہ ہے۔ جی جی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا غیب ہے جس پر ایمان رکھ کے نماز قائم کی جا سکتی ہے؟ وہ اللہ ہے،
کیونکہ ہر ظاہر کا جو باطن ہے وہ اللہ ہے. بلا صاحب آج ہم اپنی نماز کو دیکھیں نا تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی نماز کو دیکھیں تو ان کے تیر لگ گیا تو اس نے کہا کہ اس کو اس وقت نکالنا جب میں سجدے کی حالت میں ہوں. یعنی کیسی بات ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں گئے تیر نکال لیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. بس وہ ہاں جی, تو آج ہماری نمازیں تو بڑی ناقص ہیں, یعنی کمزور ہیں کہ ہمارے اندر یہ بڑی ایک خامی ہے, کمزوری ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت, وہ جذبہ, وہ لنک ہی نہیں اپنے اللہ سے جڑتا کہ اگر ہمیں ذرا بھی خارش ہو تو ہم اس وقت نماز کی حالت میں خارش کرتے ہیں. تو اگر کھانسی آتی ہے تو وہ بھی نماز کی حالت میں کرتے ہیں, جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. ہاں جی, تو یعنی بے شک یہ سارا دن 10 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزارتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ نماز کی حالت میں قیام میں کھڑے ہوتا ہے اس کو کھانسی بھی آتی ہے, اس کو سارا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یعنی ہماری نمازیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے ذرا تھوڑی خامی ہے, ہمارے اپنے اندر خامی ہے, نماز میں خامی نہیں ہے. یعنی خامی ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے وہ خامیوں کو دور نہیں کر سکتے. ہماری جستجو ہماری جستجو ہے, ہمارا جو لنک کنیکٹ ہے وہ اپنے اللہ سے ہوتا ہی نہیں. ہاں جی, حالانکہ نماز سے مراد ہے کہ اپنے اللہ سے کنیکٹ کرے, اپنے اللہ سے رابطہ ہو جائے. ہاں جی, جب اللہ سے رابطہ ہو جائے, جب تو ہو اور تیرا اللہ ہو تو پھر درمیان میں کوئی چیز نہیں حائل ہوتی. جو کہہ رہے کہ جب تیرا اللہ تیری طرف توجہ کرے, متوجہ ہو جائے, تو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, تو پھر تمہاری آنکھ ذرا بھی ادھر ہو نہ ادھر ہو. ہاں جی, تو پھر جب اس کا اللہ سے کنیکٹ ہو گیا تو پھر اس کے لیے چھوٹی موٹی تکلیفیں تو اس کو بالکل بھی محسوس بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں لگتا. بس سرکار یہی جو ایک رابطہ اور کنیکشن جو اللہ کے ساتھ ہے یہ اسے دنیا سے بیگانہ کرتا ہے. جی, جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا کہ تم اس نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو نشہ بیان کیا ہے وہ انسان کی ایک ہستی موہومہ کو بیان کیا ہے کہ ایک بندہ جب نماز کے لیے جائے مگر اس کے دل میں دنیاوی خیالات ہوں تو اس کی نماز کبھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے جیسے فرماتے ہیں کہ عاشق پڑھن نماز عشق دی جس وچ حرف نہ کوئی ہو, جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن پاک نمازی سوئی ہو. ہاں جی, بے شک یہ ایک رابطہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں قیوم اور سجود کی جو قید ہے وہ بھی نہیں ہوتی. وہ 24 گھنٹے اس نماز میں ہوتا ہے, ہر لمحہ. جب وہ 24 گھنٹے ہر لمحہ اس نماز میں ہوگا تو وہ گناہ کی کیفیت سے مبرہ ہوگا, نہیں کرے گا نا گناہ. ہر وقت یاد الہی میں ہوگا کہ کاف قائم نماز عاشقاں دی جنہ ہر میں ہر پہچانے آئے, ایدے باج نہ دسیا ہور کوئی بہرو بر کو بلڑا چھانے آئے, رب ارنی کدو صدا کر دے جنہ ذرے ذرے اندر جاننے آئے, پردیسیا انہوں نے سمجھ آئے جنہ اپنا آپ پہچانے آئے. جن لوگوں نے اپنے سے نماز کا آغاز کیا اور اپنے سے ہی انتہا کی, اللہ کی پہچان کی, تو وہ لوگ جو ہیں وہ عارف لوگ ہوئے اور عاشق لوگ ہوئے. تو سرکار یہ ایک بڑا ہی باکمال درس ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو المصلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون, یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ کی نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں 2 حالتیں تو بتائی ہیں نماز میں. ہاں جی, یعنی ایک حالت یہ ہے کہ پہلی حالت تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں, یہ سکت نہیں ہے, یہ اپنی کیفیت نہیں آپ کے اندر پیدا ہو سکتی, تو پھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ویسے یہ جو عاشق لوگ ہیں, جو عارف لوگ ہیں, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو یہ بات ہے, عاشق لوگوں کی نماز ہی اپنے ہونے سے گزر جانا. بلا کام یہی ہے, مذہب یہی, دین یہی, اسلام یہی ہے. تو یعنی اپنی نماز کو سدھارنا, یعنی ہر وقت کی نماز کو قائم کرنا. نماز سے معنی جب ذکر ہے, یاد ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے, پاکی بیان کرنا ہے, تو وہ ہر وقت 24 آور کیوں نہ ہو. مطلب کہ یہ 5 وقت کی تو ہے ہی نہیں, اس پہ تو بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ ہر وقت آپ اپنے اللہ کی یاد میں رہیں تاکہ آپ کی جو زندگی ہے, یہ جو زندگی ہے, یہ آپ کے لیے تحفہ ایک انعام کے طور پر آپ کی بن جائے. یعنی ایک انمول تحفہ, نایاب تحفہ جو نا یہ بن جائے. یہی نماز آپ کے لیے راہ نجات ہو جائے. یعنی ایسا نہ ہو فوائل للمصلین والی بات نہ ہو, ہاں جی, کہ یہ طبیعت اپن کے لیے خرابی پیدا کرے. آپ یعنی نماز تو خرابی نہیں کرتی, ہم خود ہی نماز میں خرابی پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے عارف اور عاشقوں لوگوں کی نماز جو ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت اپنی زندگی میں کسی بھی وقت بلکہ کسی زہریلی اور ظالم سے ظالم چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے.
ठीक है ना। तो ये कि इंसान को कैसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये बात है। आरफ और आशिक लोगों की नमाज ऐसी ही होती है जी बिल्कुल कि हर वक्त 24 आवर जागते सोते बैठते उठते कारोबार करते, वो कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल कभी भी होते ही नहीं है। जी तो बिल्कुल अल्लाह करे कि हमें भी उस नमाज का जो तरीका और सलीका आ जाए। आ जाए। हाँ जी, क्या तो बात है, हम इस पर कायम हो जाए, हमारी नमाज भी ऐसी कायम जी हो जाए। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि यार वाकई मुस्सलात, हाँ जी, तो वाकई मुस्सलात क्या है? जी जी कि कायम कायम हो जाना। कायम उस चीज को कहते हैं जो हर वक्त 24 आवर हो, वो बिल्कुल कायम उसको नहीं कहते कभी हो गई कभी ना कभी हुई। ना हो। जी हाँ जी, नाज़रीन हज़रात, आज हमने जिस मौजू पर बहस की सरकार के साथ, वो आशिकों और आरफों की नमाज है। आशिक और आरिफ लोग वो हैं जो अपनी हस्ती से गुज़र कर अल्लाह ताला की याद में महव होते हैं, अपनी हस्ती महूमा को फ़ना कर चुके होते हैं और हस्ती मुतलक के ज़रिए इस नमाज की अदायगी करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मकाम लाहूत के इंसान होते हैं, जहाँ सिर्फ ज़ात के कोई दूसरा मौजूद नहीं। जब किसी इंसान को वो रोशनी मिलती है जो इसकी वरासती रोशनी है, जिस पे इंसान को खलीफा का दर्जा दिया गया, अल्लामा आदम अस्मा कुल्ला का दर्जा दिया गया, यानी कि इंसान को वो मर्तबा हासिल हुआ जो इसको तमाम तर मखलूक़ात से आला बनाता है, तो ये वही रोशनी है जो हर वक्त एक कनेक्शन पैदा करती है अपने अल्लाह से। इस दुनिया में इंसान का एक ही मकसद है कि ये अपना कनेक्शन, अपना राब्ता अल्लाह से लगा ले और फिर पूरी कायनात को अल्लाह इसके ज़ेर कर देगा। तो लिहाजा आज हम भटके भूले इसीलिए हुए हैं कि हमने अपना जो राब्ता अल्लाह के साथ करना था, वो हमने अपना राब्ता दुनिया के साथ कर लिया, एक फ़ना होने वाली चीज़ के साथ कर लिया। तो आशिकों की नमाज यही है कि नमाज ज़ाहदां सजदा सजूद नमाज आशिकां तर्क वजूद अस्त, कि जो आशिकों की नमाज है वो अपने जिस्म के तारिक होते हैं। अपने आप को जब वो तरिक करते हैं, नफ़ी करते हैं, तो वो मकाम बका में ज़ात के साथ एक वसाल की सूरत रखते हैं। और ये वही लोग हैं जो एक दिखने में छोटे से इंसान नज़र आते हैं, मगर हकीकी मायने में ये बहुत बड़े इंसान होते हैं। तो लिहाजा आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा जो हमने नमाज आशिकां और आरफों वाली नमाज के ऊपर बनाई है। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ये आप लोगों तक एक मफहूम है इस चीज़ का कि हमें इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि यार हमें अपनी हकीकत को जानना चाहिए, हमें उस राब्ते को तलाश करना चाहिए जो हमें अल्लाह के साथ जोड़ दे। तो देखते रहिएगा ज़िया उल फ़कर। खुदा हाफिज़।